اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں آپ کو مسجد کے آداب کے بارے اور مسجد کے اندر ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے اور ایز اے مومن ہم کیسے اس کے گھر میں آئیں۔ آپ کسی کے گھر جا کر اگر بدمزگی پیدا کریں تو گھر والا آپ کو کیا کرے گا؟ کان سے پکڑ کر دروازے سے باہر کر دے گا۔ کیوں؟ کہ بھائی یہ میرا گھر ہے، آپ کو میرے آداب میرے اقدار کے مطابق یہاں آنا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، کھانا ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کا طریقہ قرآن میں بتایا، فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے ممن منع مساجد اللہ، جس نے لوگوں کو اپنے برے سلوک سے اللہ کے گھر سے روکا، اب سیٹ کیا۔ لوگ تو آپ کو پتہ ہے نفیس مزاج ہوتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی تو بہانے، نفس بڑی مکارش ہے، او جی اس مسجد یہ ہونا ہے جی اسی نہیں جانے جی، نعوذ باللہ۔ تو گویا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے گھر سے دور کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم، اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، ومن اظلم، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کے گھروں سے اپنے زبان سے ہاتھ سے روکتا ہے کسی کو۔ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور ان بندوں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ پاک کے نام کا ذکر کرتے۔ اور کیا کس لیے آتے ہیں لوگ اللہ کے گھر میں؟ اس کا نام جپنے کے لیے آتے ہیں۔ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس نے کوشش کی اللہ کے گھر کو برباد کرنے کی، خراب کرنے کی۔ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے نہیں چاہیے تھا ان یدخلوہا، کہ وہ اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے الا خائفین، اس حال میں کہ ان کے جسم پر کپ کپ تاری ہوتی، خائفین ڈرتے ہوئے۔ یہ بھائی اللہ رب ذوالجلال کا گھر ہے، ہوش سے بولے، ہوش سے زبان کھولے، ہوش سے کام کرے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کو منانے کے لیے۔ اگر ہم اپنا کیپٹل بھی ضائع کر کے چلے جائیں تو آنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس لیے بڑا کیئرفل رہا کریں اللہ کے گھر میں آتے ہوئے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، اور اگر اس کے فرمان کے میرے باوجود بھی وہ باز نہ آئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ کافر تو مسجد میں آتے بھی نہیں، مشرک تو مسجد میں آتے بھی نہیں، عیسائی تو مسجد میں آتے بھی نہیں، یہودی تو مسجد میں آتے بھی نہیں۔ یہ مومنوں کو حکم ہے کہ تم میرے گھر میں آؤ تو میرے گھر کا خیال کر کے آؤ، میرے بندوں کا خیال کر کے آؤ، جوتے سیدھے کرو۔ اگر توفیق ملتی ہے تو بندے جب نکلنے لگے تو ان کے آگے جوتے سیدھے کرو، تاکہ وہ کہیں یار یہ کیسے فرشتہ صفت لوگ ہیں کہ جب ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں ہمارے جوتے سیدھے کرتے ہیں۔ ان کا سامان پیچھے پڑو آگے رکھتے، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اگر وہ زیادتی بھی کر جائیں کہیں خیر ہے میری، کوئی بات نہیں، احتیاط کیا کریں۔ اس لیے اللہ کے گھر کے اندر آنے کا ماحول کیا ہونا چاہیے، میں آج یہی گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک میں واقعہ، میرے استاد محترم مفسر قرآن ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عصر کی نماز کے بعد چشتیہ کا ختم ہوتا تھا، ہم جب ڈیرہ شریف پڑھتے تھے تو ختم پاک میں چشتیہ کا ایک مخصوص ختم ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایسے ہی جوش میں بیٹھے، پوچھتے ہیں بیٹا ایک سوال کا جواب دو، میں تمہیں انعام دوں گا۔ اب ہم سارے اکٹھے تھے، علماء کی، بہت بڑے علماء، 1500 2000 علماء کا مجموعہ۔ تو فرمایا کہ اگر آپ نے محبوب کو ملنا ہو، اگر تم نے محبوب کو ملنا ہو اور اس نے کتا رکھا ہوا ہو جو بڑا خطرناک ہو تو کیسے ملو گے؟ تو کسی نے کہا جی ہم اس کو روٹی ڈالیں گے، وہ مصروف ہو جائے گا، ہم محبوب کو مل لیں گے۔ کسی نے کہا جی اسے گاٹے سے کپڑا ڈالیں گے۔ تو میں آخیا جی
میرے وڈے بھائی نے پگڑی اسے منہ دے کے تھے کتا مار سٹائی ایسا تو اسے منہ پگڑی دیتے ہیں گے. وہ بڑے ہنسے فرمانے لگے سب فیل ہو گئے. تو ہم نے کہا حضور آپ خود ہی بتا دیں. آپ فرمانے لگے محبوب کو کہیں گے کہ اپنے کتے کو لگام دے, مجھے ملنے کو جی چاہتا ہے. جو شیطان ہے نا اس سے بڑا کوئی کتا نہیں. جو نفس امارہ ہے اس سے بڑی کوئی بری چیز نہیں. پہلی بات تو یہ عبادت کرنے نہیں دیتا. اگر آدمی کر لے تو اس کو آکڑ خان بنا دیتا ہے. تو بڑا نیک بندہ ہے, تو بڑا عالم ہے, تو بڑا حاجی ہے, تو بڑا نمازی ہے, تو بڑا تلاوت کرنے والے, تو بڑی بلا ہے. بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جب کبھی آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ آئی ایم somebody, you are nothing. جب آپ کے دل میں ہو کہ میں کوئی چیز ہوں, سمجھ لیں آپ کچھ بھی نہیں. اور جب آپ کہیں کہ میں کچھ بھی نہیں تو you are somebody, آپ کچھ ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عبادات بندے کو نرم کرتی ہیں. عبادات بندے کے تکبر کو قتل کرتی ہیں. عبادات بندے کے, کیوں ہم ناک اور پیشانی جھکاتے ہیں؟ آکر ختم ہو. بندے کے اندر جو فرعونیت ہے وہ ختم ہو جائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کیا خوشی ہے ہم لیٹے پہ انہیں اللہ دے دیں. سب تو زیادہ مقبول ترین پوز جو اللہ کو محبوب ہے وہ سجدہ ہے. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ کی رحمت مسکراتی ہے. دیکھ فرشتے, میں جو کہتا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو کہتا تھا کہ یہ جناب ہمارا خون خرابہ کرے گا. دیکھ پیشانی اور ناک عزت والی ہو. فلاں دن ناک کٹ گئی, عزت والی ناک اور عزت والی پیشانی میری بارگاہ میں لیٹا ہوا ہے. تک میں نے کون سی چیز ہے جو اسے نہیں دی؟ اس کو جوانی دی, اس کو پیسہ دیا, اس کو گھر دیا, اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اسے پتہ ہے کہ میرے رب کی امانت ہے, جب چاہے وہ لے لے. یہ خدا کی امانت سمجھ کے زندگی گزارا کرو اور کوشش کرو زبان میں اخلاق. اور خاص طور پر اللہ کے گھر میں آتے ہوئے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تھے تو ان کے دانت اس طرح, جس طرح سردی نہیں ہوتی اور کپ کپی تاری ہو جاتی ہے, آپ پر کپ کپی تاری ہو جاتی تھی. صحابہ کرام نے عرض کی یا علی شیر خدا, جب خیبر کے میدان میں ہوتے تو قلعہ اکھاڑ دیتے ہو, لیکن جب اللہ کے گھر میں آتے ہو تو یہ کیفیت تھی, منہ پیلا پٹھیا, منہ پیلا پٹھیار, جسم کانپ رہا ہے, دانت ٹکرا رہے ہیں, اور نام ہے شیر خدا اسد اللہ الغابر امام المشارق والمغارب. ہر خطبے میں ہم پڑھتے سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ان کی حیثیت یعنی جو ان کی کیفیت ہوتی تھی اللہ کے گھر میں آنے کی. یہ تو پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جب خیبر کے میدان میں ہوتا ہوں تو علی نہیں خالق علی کی طاقت ہوتی ہے, اور جب یہاں آتا ہوں تو علی بن کے آتا ہوں. جو اصلی علی ہے وہ اس کے گھر میں آتا ہے. تو یہ میرے علی شیر خدا کا یعنی کیفیت ہوتی تھی. آج اسی پہ ہی میری گفتگو تھی تاکہ آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو بدلیں. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں, میں ڈرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھے, کسی کی فیلنگ کو ہٹ نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. اور اگر مجھے فیل نہ ہوگا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, میں نہیں آؤں گا, کیونکہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں میں تو کچھ سکھانے آتا ہوں. اگر میں سمجھوں گا کہ آپ کے اندر وہ ذوق اور شوق نہیں ہے, اٹس اوکے. تو میں زبردستی تو کسی کو آدمی نہیں سکھا سکتا. تو میری کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نالج کی نعمت دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے, جتنی مجھ سے ہو سکے میں ڈیلیور کروں, کیونکہ قیامت کے دن آپ میرا گریبان نہ پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آنے کے آداب, اس کی سلیقہ مندی, ایٹیچیوڈ, سینس آف ہیومر, اور اس کو یوز کر کے اس کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا کر جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. کئی آدمی یعنی پچھو کندھے پھلانگ دو, اپنی سیٹ تے آن گے, آنے تو پہلے آؤ نہیں تو پیچھے باؤ. اللہ کے گھر میں جو بھی آتا ہے وہ برابر ہے. جو اس کے دربار میں پہنچے سبھی ایک ہوئے, نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. شکریہ.